جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کشمیر کاز کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو آج میں بات کروں گا مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اور اس پر جو عالمی رد عمل ہے، پوری دنیا نے جو اس پہ رد عمل دیا ہے، جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سب اپنے بچپن سے لے کر یہ جانتے ہیں، ہماری رگوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے، کشمیر کی محبت اور کشمیریوں کی حریت، ان کی تحریک آزادی وہ کیا ہے، وہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنا فطری حق لینے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، حریت کی لڑائی کر رہے ہیں، آزادی کی لڑائی کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر سب سے پرانا اور حل طلب مسئلہ ہے، جو کہ جس کے لیے اقوام متحدہ نے کئی ایک قراردادیں منظور کر رکھی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ابھی تک اپنے حل کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو استصواب رائے یعنی ان کو حق رائے دہی ووٹنگ کا حق دیا جائے گا، اور ان کی مرضی، ان کی امنگوں کے مطابق کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 48,000 مربع میل پر محیط کشمیر کی ریاست، جس میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد آبادی ہے، جس میں 90% کے قریب لگ بھگ مسلم آبادی ہے، وہ تاحال بھارتی تسلط میں جی رہے ہیں، ان کی بربریت میں جی رہے ہیں، قید و بند کی صوبتوں میں جی رہے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی آزادی کی خاطر۔ 2019 میں بھارتی حکومت کی جانب سے جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، تو اس وقت تحریک آزادی میں ایک نیا ولولہ دنیا کو دیکھنے میں ملا۔ نئے جوش اور جذبے کے ساتھ کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور وہ معاملہ جو سرد خانے میں دنیا کی نظر میں چلا گیا تھا، حالانکہ پاکستان نے اس کو ہمیشہ اپنی اولین ترجیح میں رکھا ہے، اس کو ہر فورم پر ہر وقت اس نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2019 کی اس بھارتی کوشش کی وجہ سے کشمیر کی وادی لہو لہان ہوئی، اور دنیا کی پورے میڈیا کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ بھارت نے گھبرا کر کرفیو لگایا، میڈیا پر پابندی لگائی، لوگوں کے پاسپورٹ منسوخ کیے، تقریباً محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ سمیت 450 لوگوں پر سفری پابندیاں عائد کیں۔ بہت سارے لوگوں کو ملک کے دیگر حصوں تک رسائی مشکل ہے۔ اس کے باوجود بھی کشمیریوں کی آواز پوری دنیا کے ایوانوں تک پہنچی۔ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان نے اپنی آزادی سے لے کر، اپنے قیام سے لے کر اب تک ہر وقت کوشش کی ہے۔ کشمیر کا جو تنازع ہے وہ 1947 کی جو پارٹیشن ہے اس کا ایک نامکمل حصہ ہے اور بھارتی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کی تحریک کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا کے ہر فورم کو اس نے استعمال کیا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے کانفرنسز کا انعقاد، سیمینارز کا انعقاد، قومی پرچم کا سرنگوں رہنا، مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منانا، اور اقوام متحدہ سمیت دنیا کے ہر فورم پر جا کر پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی آواز کو بلند کیا ہے، اور بھارت کو بھی متعدد بار یہ پیشکش کی ہے کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور اس کا پرامن حل نکالا جائے، لیکن بھارت نے کبھی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور پاکستان نے امریکہ کو بھی پیشکش کی کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں۔ مسئلہ پاکستان چاہتا ہے کہ پرامن طریقے سے اس کا حل نکالا جائے، اور وہ حل نکالا جائے جو مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام چاہتی ہے، ان کی امنگوں کے مطابق اس کا حل نکالا جائے۔ اس حوالے سے جو اقوام عالم کا کردار یا ان کا رد عمل رہا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے اس کی قرارداد کو منظور کیا، اور قرارداد بھی وہ جو خود بھارت لے کر گیا تھا گھبرا کر، تو اس کو منظور کیا گیا، اور اس میں وعدہ کیا گیا کہ کشمیریوں کو حق رائے دہی کا حق دیا جائے گا، لیکن اس پر ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ تنازع دو ملکوں کے درمیان نہ تھا، نہ کبھی رہا، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے جس کو
پوری دنیا کی اقوام مانتی بھی ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک بھارتی جارحیت اور مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر کے موقف کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ اس معاملے میں سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بھی مسئلہ کشمیر پر واضح طور پر پاکستان کی حمایت کی ہے۔ ترک صدر رجب اردگان مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلہ پر پاکستان کے موقف کو ترکی کا موقف قرار دے چکے ہیں۔ چین نے مقبوضہ کشمیر اور لداخ کی تقسیم پر اور اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اسے غیر قانونی قرار دیا۔ جرمن چانسلر اینجیلا مرکل نے بھارت کے 3 روزہ دورے کے بعد کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال بالکل بھی اچھی نہیں ہے، جس کو ہر صورت میں تبدیل ہونا چاہیے۔ ناروے کی وزیر خارجہ مس اینے ایمبروک سوریدیکا نے جنوبی ایشیائی کی خطے کی موجودہ صورتحال میں تنازع کشمیر پر بات کرتے ہوئے کشمیریوں کے حالات پر افسوس کا اظہار کیا۔ گزشتہ دہائیوں کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 5 سال یعنی 2019 سے لے کے تاحال بہت سارے دیگر ممالک نے بھی کشمیر کے حوالے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے پرامن طریقے سے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا ہے۔ خود اگر پوری دنیا یہ کہتی ہے، پاکستان یہ کہتا ہے، تو بھارت کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کی عوام ہے جو اپنی حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم ظلم و ستم سے کام لے رہے ہیں، ہم ان کی تحریک کو نہیں دبا سکتے، اور تحریک بھی وہ جو اپنا وہ قدرتی حق مانگ رہے ہیں، اور ان کی تحریک کو کیوں دبایا جائے؟ ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ ان کی عصمت ریزی کیوں کی جائے؟ جوانوں کے لاشیں کیوں اٹھانے پڑتے ہیں روز وادی میں؟ ان کے قتل و غارت کا یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ اس طرح کے بہت سارے مصنفین ہیں، بہت سارے روشن خیال حلقے ہیں بھارت میں بھی جو اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، لیکن بھارتی حکومتوں نے ہمیشہ ہٹ درمی کا، بربریت کا، قصاب ہونے کا، بلنٹ اینڈ آئرن پالیسی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے لداخ کو کشمیر سے الگ کرنے کے فیصلہ کو شرمناک قرار دیا۔ بھارتی مصنفہ ہے ارون واہتی رائے نے ہندو انتہا پسندوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی مذمت کی اور کہا کہ بھارتی صحافی اور میڈیا پوری دنیا کو وادی کی وہ تصویر نہیں دکھا رہے جو مظالم اصل میں وہاں پر ہو رہے ہیں۔ کشمیری عوام پر مظالم کے خلاف اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ترجمان رابرٹ کول نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ برسلز، جنیوا، بارسلونا، ایتھنز، کوپن ہیگن، برلن، پیرس، ٹوکیو، انقرہ، تہران اور دیگر کئی ایک دارالحکومتوں میں پاکستانیوں اور کشمیریوں نے مل کر احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا، جس سے پوری دنیا کی توجہ اس طرف گئی کہ آخر کشمیری کیوں رو رہے ہیں، کیوں چیخ رہے ہیں، ان کی لاشیں کیوں گرائی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا کی توجہ ان کی جانب مبذول ہوئی اور اس طرح سے وہ بھارتی حکومتوں کے مظالم سے آگاہ بھی ہوئے۔ میں اپنی بات کے اختتام پر یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک بہترین سفارتکاری اور خارجہ پالیسی کا سہارا لیا ہے اور اس کو کنٹینیو کیا ہے۔ میرے پیارے وطن کو ہمیشہ بہترین سفارتکاری کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی کوششوں کو تیز کرنا چاہیے، اور دنیا کے جتنے بھی دارالحکومت ہیں وہاں پر سیمینارز کا، کانفرنسز کا، اس طرح کی گیدرنگز کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کون سی کشمیریوں کی آواز ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بھارت اپنے پروپیگنڈے کے تحت ایک غلط تصویر دنیا کو دکھاتا ہے۔ اصل تصویر، اصل مظالم، اصل بات کچھ اور ہے، اور دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے فورمز کو استعمال کرنا چاہیے، دنیا کے تھنک ٹینک کو ملنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، ان تک اپنا مدعا صحیح طریقے سے پہنچانا چاہیے۔ گو کہ پاکستان ہمیشہ سے یہ کرتا آیا ہے، اس کوشش کو اور شدت سے جاری رکھنا چاہیے، اور عوام کے طور پر سب سے پہلے میں خود اور یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے بہن بھائی، اپنے پورے پاکستانیوں کو یہ پیغام دوں گا کہ خواہ ہمارا تعلق کسی بھی طبقہ سے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، ہم وکلا ہوں، ہم تاجر برادری ہوں، ہم سٹوڈنٹس ہوں، ہم ٹیچرز ہوں، ہم ریٹائرڈ ہوں، آفیشلز ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم کشمیریوں کی آواز ہر وقت بنیں جیسے کہ ماضی میں ہم بنے ہیں۔
آئندہ بھی ہم کشمیریوں کی آواز بنیں اور ان کی آواز کو دنیا کے ایوانوں تک پہنچاتے رہیں۔ وسلام۔